اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آپ دیکھ رہے ہیں الزہرہ قرآن اکیڈمی۔ آج ہم قرآن مجید کی ترجمہ اور تفسیر یعنی مختصر وضاحت پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ پچھلے سبق میں ہم نے رکوع نمبر 2 پڑھی تھی اور آج ہم رکوع نمبر 3 اور آیات نمبر 260 کا ترجمہ اور مختصر وضاحت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثال الذین، ان لوگوں کی، ینفقون جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال، فی سبیل راہ میں، اللہ کی، کمثل ایسی ہے جیسے حبۃ ایک دانہ، انبتت کے اگائے، جس سے یا نکالے جس سے، سبع سات، سنابل بالے یعنی خوشے، فی کل سنبلۃ ہر خوشے میں ہوں، ہر بالے میں ہوں، مئات 100 حبۃ دانے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، یضاعف بڑھاتا ہے، لمن جس کے لیے، یشاء چاہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، واسع وسعت والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ تو ان کی مثال، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں اپنا مال اور دولت خرچ کرتا ہے، اپنا مال اور دولت اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، ایسا ہی ہے جیسا کہ بیج کا ایک دانہ ہو جس سے 7 خوشے پیدا ہوں، اور ہر ایک خوشے میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اجر بڑھا دیتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا اور بڑے علم والا ہے۔ الذین، جو لوگ، ینفقون خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال، فی سبیل راستے میں، راہ میں، اللہ کی، ثم پھر، لا یتبعون نہیں پہنچاتے تکلیف، ما انفقوا خرچ کرنے کے بعد، منن احسان جتانے سے، ولا اذن اور نہ اذیت دینے سے، لہم ان کے لیے ہیں، اجرہم ان کا ثواب، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم اور نہ انہیں کوئی خوف ہوگا، ولا اور نہ ہم وہ، یحزنون غمگین ہوں گے۔ تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال اور دولت خرچ کرتے ہیں، پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں اور نہ دکھ پہنچاتے ہیں، ایسے لوگوں کو ان کے رب کے ہاں سے بڑا اجر ملے گا، ان کے رب کے ہاں سے بڑا اجر ملے گا، ان پر نہ کسی طرح خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ قول بات، معروف اچھی طرح، ومغفرۃ اور درگزر کرنا، خیر بہتر ہے، من صدقات ایسے صدقے سے، یتبعوہا جس کے بعد ہو، اذن تکلیف دینا، واللہ اور اللہ تعالیٰ، غنی بے پرواہ ہے، حلیم تحمل والا۔
یعنی خوش کلامی سے جواب دینا اور سائل کے اصرار پر درگزر کرنا اس صدقے سے کہیں بہتر ہیں، کہیں گنا بہتر ہیں، جس کے بعد دکھ پہنچایا جائے، اور اللہ بڑا بے نیاز تحمل والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تبطلوا، نہ ضائع کرو، صدقاتکم، اپنے صدقے، بالمن، احسان جتانے، ولا اذن، اور ایذا پہنچانے سے، کالذی، اس شخص کی طرح جو ینفقو، خرچ کرتا ہے، مالہ، اپنا مال، رعاء الناس، دکھانے کے لیے، الناس، لوگوں کو، ولا یؤمن، اور نہیں ایمان رکھتا، باللہ، اللہ پر، والیوم، اور یوم الآخر، آخرت پر، فمثلہ، پس اس کی مثال، کمثل، ایسی ہے جیسے صفوان، صاف پتھر، علیہ، جس پر پڑی ہو، ترابن، گرد، فاصوابہ، پھر برس جائے اس پر، وابل، موسلادھار بارش، فترکہ صلدا، پس کر جائے اس کو بالکل صاف، لا یقدرون، نہیں حاصل کر سکتے ہوں، علی شیء، کچھ ثواب، مما، اس کا، کسبوا، جو انہوں نے کیا، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، لا یہدی، نہیں ہدایت کرتا، قوم الکافرون، کافروں کا۔ اے ایمان والو، اپنے صدقات کو اس شخص کی طرح احسان جتانے اور دکھ پہنچانے سے ضائع نہ کرو، جو اپنا مال اور دولت لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور روز آخرت پر یقین نہیں رکھتا، سو اس شخص کی مثال ایسی ہی ہے کہ ایک چٹان ہو جس پر مٹی پڑی ہوئی ہو، اور پھر اس پر زور کی بارش ہو جو چٹان کو بالکل صاف کر دے، اسی طرح ان کی کمائی میں سے کچھ ہاتھ نہیں لگے گا، اور اللہ ناشکری کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ومثل، اور مثال، الذین، ان کی جو، ینفقون، خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مال، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا جوئی کے لیے، یا اللہ کی رضا مندی کے لیے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے، وتثبیتا، اور مضبوط کرنے کے لیے، من انفسہم، اپنے دلوں کو، کمثلی، ایسی ہے جیسے، جنتن، ایک باغ ہے، بربوتن، اونچی زمین پر، اصوابہا، کہ پہنچی اس کو، وابل، زور کی بارش، فآتت اکولہا، تو وہ باغ پھل لایا، ضعفین، دو چند، فإن، پس اگر، لم یصبھا، نہ بھی پڑے اس پر، وابل، زور کی بارش، فطل، تو پوار ہی کافی ہے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، بما، جو کچھ، تعملون، تم کرتے ہو، بصیر، دیکھتا ہے۔ اور ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ کی رضامندی حاصل کرنے اور اپنے دلوں کو مضبوط بنانے کے لیے خرچ کرتے ہیں،
اس باغ کی طرح ہیں جو بلند جگہ پر واقع ہوں، اگر اس پر زور کی بارش ہوں تو وہ دگنا پھل لاتا ہے، اور اگر زور کی بارش نہ ہو تو ہلکی پوار ہی کافی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ ایودو کیا پسند کرتا ہے، احدکم کوئی تم میں سے ان تکون یہ کہ ہوں، لہو اس کا جنتن ایک باغ، من نخیل کھجور کا، وعناب اور انگور کا، تجری کے بہہ رہی ہوں، من تحتہا اس کے نیچے، الانہار نہریں، لہو فیہا اس کو میسر ہو اس میں من کل ہر قسم کے، ثمرات میوے، واصابہ اور آ گیا ہوں اس پر الکبار بڑھاپا، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ اور اس کی اولاد ہوں، ضعفاء کمزور، فَأَصَابَهَا پھر آ پڑے اس پر اعصار آندھی، فیہ جس میں ہو، نار آگ، فاحترقت پس وہ جل جائے، کذالک اسی طرح، یبین بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ، لکم تمہارے لیے، الآیات آیاتیں، لعلکم تاکہ تم تتفکرون سوچو۔ پھر ہے اس کی وضاحت تھوڑی سی کہ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ وہ کھجوروں اور انگوروں کے ایسے باغ کا مالک ہوں جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں، اس میں اس کے لیے ہر قسم کے میوے مہیا ہوں، اور وہ ایسی حالت میں بوڑھا ہو جائے کہ اس کے بچے کمزور ناتوانا ہوں، پھر اچانک تیز و تند ہوا چلے، یعنی تیز آندھی آ جائے، ہوا چلے جس میں آگ ہو اور اس کا باغ جل کر راکھ ہو جائے، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے احکام کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو، اے ایمان والو۔ تو آج کی سبق ہماری یہاں پر کمپلیٹ ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوں، آپ لوگوں کے لیے مفید رہی ہوں، تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا پہنچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔